السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرسوں کا جمعہ شوال کا تیسرا جمعہ ہے۔ چونکہ مدارس میں نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں گزشتہ جمعے مدارس اور اہل مدارس کی خدمات عنوان تھا۔ اس جمعے علم اور فضیلت علم، یعنی علم کی فضیلت اور اہل علم کی فضیلت، اس عنوان پہ گفتگو کی جائے تو زیادہ مناسب ہو، تاکہ ہمارے سننے والوں کو یہ پیغام جائے کہ جو لوگ علم کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور اہل علم ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم کی آیات پہلے خطبے میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ آپ ان سے پوچھیں کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، یعنی علم اور اہل علم آپس میں برابر نہیں ہیں۔ اور اسی طرح شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید پر 3 گواہیاں پیش کی ہیں۔ سب سے پہلے اپنی گواہی، پھر ملائکہ کی گواہی، پھر اولو العلم کی گواہی کہ اللہ بھی گواہی دیتا ہے، اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم بھی اس بات کے گواہ ہیں لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اس میں کتنی بڑی شان ہے اہل علم کی کہ اللہ نے اہل علم کو اپنی توحید کے لیے بطور گواہ پیش کیا ہے۔ اور اسی طرح وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، نبی کریم علیہ السلام کو یہ تلقین کیا گیا کہ آپ یہ دعا کریں، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، مجھے علم میں زیادتی عطا فرما۔ تو اس طرح بھی اور بہت ساری آیات ہیں جس سے علماء کی فضیلت اور اہل علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح احادیث تو بہت ساری ہیں۔ ہر محدث نے اپنی کتاب میں کتاب العلم قائم کیا ہے، اور اس میں بہت سارا ذخیرہ احادیث مبارکہ کا فضائل علم میں پیش کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری تک میں صحیح احادیث موجود ہیں۔ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا ترین شخص پر۔ شراح لکھتے ہیں کہ اس میں 2 طرح سے عالم کی فضیلت کو ثابت کیا گیا۔ پہلے فضل العالم علی العابد، عالم کا تقابل عابد سے کیا گیا، حالانکہ عام عالم کا تقابل جاہل سے ہوتا ہے، تو یوں کہا جاتا فضل العالم علی الجاہل، تو بھی تقابل ہو جاتا۔ تو یہاں جاہل نہیں کہا بلکہ عابد کا کہا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کفضلی علی ادناکم۔ حضور فرما رہے ہیں سبحان اللہ کہ جس طرح میری فضیلت تم میں سب سے ادنا پہ ہے، حالانکہ یہاں پر بھی ادنا کی بجائے اعلیٰ کہا ہوتا کفضلی علی اعلاکم، تو بھی برتری ثابت ہو جاتی کہ سارے دنیا بھر کے اعلیٰ ترین لوگ جمع ہو جائیں، حضور کی خاک پاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے، یہ جائے کہ ادنا۔ تو فضل العالمی علی الجاہل کی بجائے فضل العالم علی العابد کہا، یہ فضیلت اور برتری کا خوب اضافہ ثابت ہوا۔ اور کفضلی علی اعلاکم کی بجائے کفضلی علی ادناکم کہا، اس سے بھی علم کی فضیلت بہت زیادہ ظاہر ہوئی ہے۔ اور اسی طرح دعا ہے نبی کریم علیہ السلام کی، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وادها كما سمع، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے، ہنستا بستا رکھے، خوش و خرم رکھے، جو میری حدیث سنے، یاد کرے، یاد رکھے، اسے آگے پھیلائے۔ تو یہ دعا ہے حضور کی، چنانچہ اہل علم جو ہے اس حدیث کی برکت سے اور حضور کی دعا کی برکت سے ہمیشہ چمکتے دمکتے رہتے ہیں، خوش و خرم رہتے ہیں، اور وہ ان کے چہرے پہ نورانیت اور مسکراہٹ طاری رہتی ہے۔ یہ حضور کی دعا کی قبولیت کا اثر ہے۔
اسی طرح حدیث ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء درہم و دینار کا، سونے چاندی کا وارث نہیں بناتے، بلکہ وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں، اور جس نے علم حاصل کیا اخذ بحظ وافر، اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پہ رحم فرمانا۔ صحابہ نے پوچھا من خلفاؤک یا رسول اللہ، حضور آپ کے خلفاء کون ہیں؟ فرمایا الذین یروون احادیثی ویعلمها الناس، میرے خلفاء وہ ہیں جو میری احادیث کی روایت کریں گے، نقل کریں گے، اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں گے۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے بڑھ کر ہے، گراں ہے شیطان پر۔ فقیہ وہ شیطانی حملوں سے، اس کے وسوسوں سے واقف ہوتا ہے، لہذا شیطان کی چال فقیہ پہ نہیں چلتی۔ اور عابد وہ عبادت میں مگن ہوتا ہے تو بس اوقات شیطانی چال اس پہ چل جاتی ہے، اور شیطان ان کو اپنی گویا کہ چال میں اور اپنی جال میں پھنسا لیتا ہے۔ اس امت کا ترہ امتیاز ہے کہ اس امت نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کو 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی من و عن باقی رکھا ہوا ہے، من و عن باقی رکھا ہوا ہے۔ پچھلے انبیاء بھی علم کے مینار تھے، علم لے کے آئے تھے، تورات بھرپور علم سے کتاب ہے، اور قرآن کریم نے تورات کا بہت بڑا حصہ اپنے اندر سمایا ہوا ہے۔ انجیل، زبور، 100 صحیفے، انبیاء کرام کی اپنی تعلیمات، ان کی ہدایات، ان کی سنن، ان کے طریقے کہاں ہیں؟ وہ مٹ گیا، سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اگر 1100 سال بھی باقی ہو قیامت میں تو بھی باقی رہے گا حضور کا علم۔ یہ حضور کی شان ہے اور ختم نبوت کی دلیل ہے۔ دوسرا نبی تب آتا تھا جب پچھلے نبی کا علم ختم ہو جاتا، جب حضور کا علم باقی ہے، اصلی حالت میں باقی ہے، تو نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی واسطے یہ بھی دلیل ہے حضور کے خاتم النبیین ہونے کی کہ آپ کا دین من و عن باقی رہے گا قیامت تک۔ لوگ آئیں گے تفریقہ ڈالنے والے، اختلاف کرنے والے اور نئے نئے طریقے نکالنے والے، لیکن ایک جماعت امت میں سے لم تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ۔ تو اس حدیث کے مطابق ایک جماعت ہمیشہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گی، اور اس کے پیچھے علماء اسلام کی خدمات ہے۔ قرون اولا سے لے کے قرن اول سے لے کے آج تک تاریخ پڑھیے، اللہ نے ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جنہوں نے زندگیاں وقف کر دی ہیں علم نبوت کی خدمت کے لیے، قرآن کی تفسیریں لکھی، حدیث کو جمع کیا، حدیث کی جانچ پڑتال کی، تحقیق کی، اور واضح کر دیا کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، درجے بنائے، اس پہ حدیثوں کو پرکھا۔ چنانچہ حضور کی صحیح حدیثیں الحمدللہ جو آپ کی زبان مبارک سے صادر ہوئی تھیں آج موجود ہیں، کیونکہ قرآن کریم نے بھی، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم قرآن تو مانتے ہیں حدیث نہیں مانتے۔ بھئی کیوں نہیں مانتے؟ کہ جی حدیث کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ چنانچہ جس چیز کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے وہ ہم مانیں گے، اور جس چیز کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا وہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو ان سے سوال یہ ہے کہ قرآن نام کس چیز کا ہے؟ قرآن کسے کہتے ہو؟ ہوا اسم للنظم والمعنی جميعا، یہ قرآن نام ہے الفاظ اور معنی کا۔ تو الفاظ تو وہ ہیں جو مصحف میں ہیں، اور معنی وہ ہیں جو حضور کی احادیث ہیں۔ اور قرآن کریم نے کہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ قیامت تک کے لیے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو قیامت تک کے لیے حضور نمونہ ہے، آئیڈیل ہیں، مثال ہیں۔ تو یہ قرآن کریم نے کہا ہے۔
تو حضور کی زندگی باقی ہوگی تو آپ قیامت تک نمونہ ہوں گے، اور آپ کی زندگی قرآن کریم سے کم باقی ہے، اکثر زندگی احادیث کی روشنی میں، سنت مطہرہ کی روشنی میں باقی ہے۔ تو اس آیت کا بھی تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی قیامت تک کے لیے اسوہ ہوں، نمونہ ہوں، آئیڈیل مثال ہوں، تو لہذا آپ کی سنت مطہرہ باقی ہوگی تو آپ آئیڈیل اور مثال ہوں گے۔ تو پھر واقعات ہیں، محدثین نے حدیثوں کو پرکھا ہے۔ ابھی درسگاہ میں ہم امام بخاری کے حالات بیان کر رہے تھے، کیونکہ ہر کتاب سے پہلے مصنف کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس بندے خدا نے گھاس تک کھایا ہے، درختوں کے پتے چبائے ہیں، اور 40 سال تک اس نے، محمد بن اسماعیل بخاری نے سالن نہیں چکھا، سالن نہیں چکھا۔ ہماری زندگی میں ایک دن بھی ایسا آیا ہے؟ ہمارے ناشتے میں آملیٹ ہوتا ہے، انڈا فرائی ہوتا ہے، چکن پراٹھا ہوتا ہے جی، ساتھ میں چنے کا سالن ہوتا ہے، دہی ہوتی ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ دوپہر کو الگ ہوتا ہے، شام کو الگ ہوتا ہے۔ کبھی ہماری زندگی میں ایک دن آیا ہے کہ ہم نے سالن نہ کھایا ہو؟ آپ کے چاول کھائے تو خود چاول میں خود سالن موجود ہے، کہ ہم نے برگر کھا لیا، برگر کے اندر وہ سالن موجود ہے، پیزا کھا لیا، پیزے کے اوپر وہی تو سالن ہے نا، جس سے روٹی کو لگا کے کھایا جائے وہی سالن ہوتا ہے۔ ایسی ہی انہوں نے خدمات انجام دی ہیں۔ اور کہتے ہیں محدثین، ہم عشاء کے بعد بیٹھتے حدیث کے مذاکرے کے لیے، علم کے تکرار کے لیے، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ فجر کی اذان ہو جایا کرتی تھی۔ انہوں نے راتیں بھی دی ہیں، اور علم کے کمال کو وہی پہنچتا ہے جو علم کو رات دیتا ہے۔ جو علم کو رات نہیں دیتا وہ علم کے کمال کو نہیں پہنچتا۔ اور تاریخ ہے ہماری، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، آپ کو یقین آئے نہ آئے، آپ مانے یا نہ مانے، انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اور خود امام صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اسم اعظم مل گیا تھا، اور حدیث پاک میں ہے اللہ کا ایک اسم اعظم ہے، آدمی وہ پڑھ کے جو دعا مانگی اللہ قبول کرتے ہیں۔ انہیں ہاتھ آ گیا، انہوں نے اسم اعظم پڑھ کے کیا دعا کی؟ مربوں کی، جائیداد کی، دنیا کی نہیں، یہی دعا کی کہ اے اللہ مجھے علم کے لیے جانا نصیب فرما۔ تو اس دعا کی برکت یہ ہوئی کہ وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، اور رات بھر علم سے، حدیث سے، قرآن سے، حضور کی سنتوں سے مسائل اور فقہ نکالتے رہے۔ کوئی نہیں مانتا، نہ مانے بھائی، آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ حضرات کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ تو بہت بڑی شان کے مالک تھے، ہم جیسے لوگ حرم جاتے ہیں تو ہم عشاء کی نماز وہاں پڑھتے ہیں حرم میں، اور ہم اسی وضو سے اشراق پڑھ کے نکلتے تھے حرم سے۔ یہ آج کا واقعہ ہے، تو اپنے پر قیاس نہ کریں نا۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں نہیں، پھر جب امام صاحب راتوں کو ایسا کرتے تھے، ان کی پھر اولاد کہاں سے ہوگی؟ اس دوباری زندگی کا کیا بنا؟ بیوی کے حقوق کہاں کب ادا کیے؟ تو بندہ خدا اب یہ کوئی بات کرنے کی ہے کہ اللہ نے دن میں اس دیواجی حقوق ادا کرنے حرام کیے ہوئے ہیں، منع کر رکھے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان بھی وہ دن میں بیوی کے پاس نہیں جاتا۔ تو بات کرنے کی ہو، تم نے ہر بات پہ اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ ہے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی جن کے شاگرد تھے، بچے تھے، امام صاحب کے پاس آئے، سبحان اللہ، کیسے کیا ہو گئے بچے تھے، اور حالات میں آتا ہے کہ چھوٹے بچے تھے، ابھی داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی، خوبصورت تھے۔ تو امام صاحب نے تورع، تقوی، احتیاط کے پیش کہا، بیٹا تم سامنے مت بیٹھا کرو، پیچھے بیٹھا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ جوان نہیں ہو گئے، جب تک داڑھی مونچھ نہیں آ گئی اچھی طرح سے، تب تک آگے نہیں بٹھایا۔ پھر امام صاحب کے علم کے وارث بنے ہیں، اور 6 کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، ظاہر الروایہ، اور اصول یہ بن گیا کہ فقہ حنفی میں وہی قول معتبر ہوگا جو امام محمد کی ان 6 کتابوں میں آ جائے گا۔ دیکھیے سبحان اللہ۔ اور یہ راتوں کو جاگتے تھے، یہ بھی استاد کی طرح،
استاد کے اوصاف طالب علم میں منتقل ہوتے ہیں، انسٹالنگ ہوتی ہے، طالب علم عکس کرتا ہے۔ تو استاد امام ابو حنیفہ جیسے ہوں اور طالب علم امام محمد، امام ابو یوسف، امام زفر جیسے ہوں تو سبحان اللہ، پھر کیا کچھ اپنے اندر نہیں سمویا ہوگا۔ تو یہ بھی راتوں کو جاگتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت سو جایا کریں، دن بھر بھی کام میں لگے رہتے ہیں، رات کو بھی جاگتے رہتے ہیں، صحت خراب ہو جائے گی۔ تو کیا فرمایا کہ لوگ، یہ شہر کے لوگ یہ سوچ کے سو جاتے ہیں، ہمیں کل مسئلہ پوچھنا ہوا ہم جا کے محمد سے پوچھ لیں گے، اگر میں بھی سو گیا انہیں مسئلے دین کے مسئلے کون بتائے گا؟ یہ کس نے ڈیوٹی لگائی تھی؟ یہ کیا کتنا ان کا الاؤنس تھا؟ کیا ان کی تنخواہ تھی؟ یہ اللہ کی تشکیل تھی۔ پھر یہی امام محمد ہیں، ان کی کتاب المبسوط ایک عیسائی عالم نے پڑھ کے بہت متاثر ہوا۔ پوچھا مسلمان، یہ تو معلوم تھا مسلمانوں کی کتاب ہے، وہ تو مضمون بتا دیتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ کس نے لکھی ہے؟ بتایا گیا کہ مسلمانوں کے ایک بڑے شخص ہیں، امام ہیں محمد، انہوں نے لکھی ہے۔ اس نے کہا اچھا وہ جو محمد ان کے نبی ہوتے ہیں وہ نہیں، وہ تو بہت بڑے ہیں، یہ تو ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، یہ ان کی کتاب ہے۔ اس عیسائی عالم نے ایک جملہ کہا، انصاف کا دور تھا، منافقت اور جھوٹ اس وقت میں کم تھا، بہت کم تھا۔ اس نے کہا ھذا کتاب محمدکم الاصغر فکیف کتاب محمدکم الاکبر، یہ تمہارے چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو تمہارے بڑے محمد کی کیا شان ہوگی؟ تمہارے چھوٹے محمد کی کتاب ایسی ہے تو جو تمہارے اصل محمد ہیں ان کی کتاب کیسی ہوگی؟ وہ کتاب پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ کارنامے ہیں ان کے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی خلق قرآن کے مسئلے پہ زندگی جیل میں گزار دی اور وہی وفات ہوئی ہے۔ امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں۔ تو یہ اللہ نے کام لیا ہے بھائی ان علماء۔ ٹھیک ہے آج وہ تورع نہیں ہے، وہ تقوی نہیں ہے، وہ دیانت امانت نہیں، زمانے کے گزرنے سے فرق تو آتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جو آج ہے، جو علم آج ہے، جیسے علماء آج ہیں، آنے والے کل میں ایسے بھی نہیں ہوں گے، لہذا ان کی قدر کر لو۔ وہ کسی نے کہا نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت کہ ہم نے حضرت صدیق اکبر کا زمانہ بھی دیکھا، عمر کا بھی، عثمان کا بھی، تو آپ کے زمانے میں تو بڑے فتنے شروع ہو گئے، فتوحات رک گئیں۔ عمر کا زمانہ کیا کہنا، فتوحات ہی فتوحات، حضرت عثمان کے زمانے کے شروع کے 6 سالوں میں فتوحات، ہاں آخر میں اختلافات شروع ہوئے، لیکن آپ کا زمانہ تو بالکل ہی فتنوں کا زمانہ بن گیا ہے۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، فرمایا ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم، کہ ابوبکر عمر عثمان کے زمانے میں ہم ان کے مشیر تھے، نائب تھے، اس بات سے یہ حال رہا، اب ہمارے مشیر تم جیسے بن گئے ہیں، اب ہمارا یہ حال ہو گیا۔ تو تسلسل ہے حضور کے علم کا، سبحان اللہ۔ در فیض محمد واہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ تو یہ مدارس ہی ہیں، یہ ہمارے علماء ہی ہیں، غیر سرکاری علماء جنہیں سرکار کوئی تنخواہ نہیں دیتی، کوئی الاؤنس نہیں دیتی، کوئی وظیفہ نہیں دیتی، کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیتی، اور بظاہر میں کوئی ان کے لیے سرکاری اعزاز بھی نہیں ہے، عوامی اعزاز بھی کم ہی ہے۔ گالی بنایا ہوا ہے انگریز نے، اور ان سے متاثر ہونے والے لوگوں نے مولوی کو، لیکن یہ مولوی بھی عجیب طبقہ ہے، یہ لگا ہوا ہے، مست ہے اپنے کام میں۔ اللہ کی قسم علماء میں اخلاص پیدا ہو جائے تو اس سے بڑھ کے کام کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا کام ہے، اللہ کے لیے ہو، اللہ کے دین کا کام ہے، قرآن کی خدمت ہے، حدیث کی خدمت ہے۔ جتنے بھی حافظ بن رہے ہیں، کتنے بنائے ہیں سرکار نے؟ پاکستان میں لاکھوں کروڑوں حافظ ہوں گے، ہیں، بلکہ کوئی ایک حافظ سرکار نے بنایا ہو اپنے خرچے پر؟ محکمہ تعلیم، وفاقی محکمہ بھی ہے، صوبائی محکمے بھی ہیں، کسی ایک سرکاری سکول نے کوئی ایک حافظ بنایا؟ نہیں ضرورت قرآن کی۔ کوئی ایک مفسر بنایا؟ تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ایک مفتی بنایا؟ ضرورت نہیں ہے فتویٰ دینے کی۔ حلال و حرام کون بتائے گا؟
وراثت کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، نکاح کا مسئلہ کون بتائے گا؟ آپ کے ججز تو وہ فیصلے کرتے ہیں انگریز کے قانون پہ۔ ابھی حالیہ دنوں میں پاکستان کی ایک کورٹ نے فیصلہ کیا جو شرعی نہیں ہے۔ ان ججز کو چاہیے، پاکستان ہے، اسلامی ریاست ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان نام ہے، لہذا یہاں قرآن و سنت کے خلاف کوئی فیصلہ نہ کریں۔ پوچھ لیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں پتا تو جو اہل علم ہیں ان سے پوچھ لو۔ کیا فیصلہ کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو دورانیہ ازدواجی زندگی اس شوہر نے جتنی پراپرٹی بنائی ہے اس کا آدھا بیوی کو دے۔ یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ کوئی شرعی فیصلہ نہیں ہے، شرعی فیصلہ نہیں ہے کہ جی وہ بیوی اتنے عرصے گھر کے کام کاج کرتی رہی اور شوہر جو ہے وہ باہر جائیداد بناتا رہا تو لہذا آدھا اس کا حصہ ہے۔ یہ کہاں کا اصول آ گیا؟ نہیں ہے قرآن میں، نہیں ہے حدیث میں، نہیں ہے کسی فقہ میں، نہیں ہے کسی شریعت میں۔ تو لہذا یہ جو صحیح مسئلہ بتانے والا طبقہ ہے یہ ان علماء نے پیدا کیا ہے۔ علماء نے، اور سچے وہ ٹھیٹھ علماء جن کے اندر خالص حضور کے زمانے والا علم ہے، جو لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم کا مصداق ہیں، جو متاثر نہیں ہوتے، جو کسی سے متاثر نہیں ہوتے اور جو اپنی وضاقتہ بھی نہیں بدلتے، جہاں بھی چلے جائیں اسی لباس میں، اسی وضاقتہ میں۔ یہ ترہ امتیاز ہمارے بر صغیر کا۔ اللہ اکبر، جائیے باقی ملکوں میں، آپ کو علماء کے چہروں پہ سنت نبی نظر نہیں آئے گی، آپ کو علماء کے جسموں پہ شرعی لباس نظر نہیں آئے گا۔ دیکھا ہے ہم نے باہر جا کر، کلین شیو ہے وہاں کے علماء، پینٹ شرٹ میں ملبوس ہیں وہاں کے علماء، ائمہ، سنت نبی نہیں ہے، مسنون لباس نہیں ہے، عام لوگوں کی طرح ہیں۔ یہ ہمارے علماء کرام بر صغیر کے اکابرین کا اور عہد اللہ کا اور جو اللہ کے اولیاء اللہ ہیں، یہ ان کی محنت ہے اور ان کی محنت کا ثمرہ ہے الحمدللہ۔ یہاں کی عوام جیسی کیسی ہے اور مولوی کو غیر مسنون وضاقتہ میں برداشت نہیں کرتی۔ یہاں کوئی ڈاڑھی منڈا امام نہیں بن سکتا، یہاں کوئی پینٹ شرٹ والا خطیب نہیں بن سکتا۔ تو یہ بھی علماء کا ترہ امتیاز ہے۔ تو ٹھیٹھ وضاقتہ جو حضور کی ہے اور آپ کے نائبین کی ہے، اقرب الی سنہ وضاقتہ، اقرب الی سنہ لباس، وہ علماء میں ہے اور علماء کے متعلقین میں ہے۔ تو بہرحال یہ سب کچھ علماء کی محنت ہے، علماء کی محنت ہے، اور یقین کریں لگے ہوئے ہیں ہمارے راسخین۔ باقی میرے بھائی دیکھیں، ہر میدان میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی برے بھی، ٹھیک ہے نا؟ ہر میدان میں کتنے ڈاکٹرز ہیں جن کے واقعات آتے ہیں کرپشن کے، غلط کاری کے، نہیں آتے؟ ہر میدان میں ہے۔ کتنے پروفیسرز ہیں یونیورسٹیوں کے ہاسٹل میں، کیا کچھ واقعات نہیں پیش آ رہے؟ تو اسی طرح اس علماء طبقے میں بھی کچھ لوگ گھسے ہوتے ہیں، نفس شیطان سب کے ساتھ ہے۔ تو کوئی غلطی کسی مولوی سے ہو جائے تو وہ لاد دی جاتی ہے تمام طبقہ علماء پر کہ مولوی تو ہوتے ہی ایسے ہیں، یعنی انہیں اچھے علماء نظر نہیں آتے۔ یہ باقی ہر معاملے میں 1 نمبر 2 نمبر کا فرق کر لیتے ہیں، شوز لینے میں، کپڑا لینے میں، جوتی لینے میں، گوشت لینے میں، ہر چیز میں 1 2 نمبر 3 کا فرق کر لیتے ہیں۔ علماء میں کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اگر ایک چندہ کھا رہا ہے، ہوتے ہیں، ایک چندہ لے کے اپنا گھر بنا رہا ہے، ایک چندہ لے کے اپنا گھر چلا رہا ہے، ٹھیک ہے وہ غلط ہے، وہ حرام کر رہا ہے، لیکن کیا سارے ایسے ہیں؟ اگر کسی نے غلطی کر دی، جیسے وہ بھی انسان ہے، اور عالم مولوی کی غلطی تو بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں، خوب اڑاتے ہیں اس کو۔ تو یہ ایک ذہن بن گیا ہے عوام کا، سب کا نہیں ہے، عمومی، کہ جی کوئی ایک غلطی ہو جائے کسی مولوی سے کہ سب پہ لا دی جاتی۔ میرا بھائی جس طرح کوئی ایک ڈاکٹر غلط ہو اس کی ذاتی غلطی شمار کرتے ہو، سب کی نہیں کرتے۔ ایک پروفیسر غلط ہو اس کی ذاتی غلطی شمار کرتے ہو، سب کی نہیں کرتے۔ ایک پائلٹ غلطی سے جہاز کو گرا دے، اس ایک کی غلطی شمار کرتے ہو، سب کی نہیں کرتے۔ اس طرح باقی لائنیں ہیں۔ تو ایک مولوی کی غلطی اسی کی شمار کرو، سب کی نہ کرو۔
جو ان میں سے اچھے ہیں ان سے اچھا کوئی نہیں، اور جو ان میں سے برے ہیں ان سے برا کوئی نہیں. کہ حدیث پاک میں ہے کہ اچھے عالم اچھی مخلوق ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور برے علماء شرار الخلق وہ بدترین ہے مخلوق میں سے. تو بہرحال ہمیں اس کو نہیں دیکھنا. اچھا آدمی اچھائی کو دیکھتا ہے اور برا آدمی برائی کو دیکھتا ہے. شہد کی مکھی پھل اور پھول پہ بیٹھتی ہے، اور جو دوسری گندی مکھی ہے وہ گند پہ بیٹھتی ہے. ایک شخص نے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے کہا، حضرت دیکھیں ہر طرف فساد ہی فساد ہے، برائی ہی برائی ہے. فرمایا نہیں، تمہاری اپنی نظر بری ہے، تمہاری سوچ بری ہے. تمہیں نیک لوگ نظر نہیں آتے؟ کتنی خانقاہیں ہیں، کتنے اہل اللہ ہیں، کتنے اللہ والے ہیں، کتنے مخلصین ہیں، کتنے عالم باعمل ہیں، مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے مسلمان ہیں، تمہیں وہ نظر نہیں آتے؟ اپنی سوچ ٹھیک کرو. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سچے علماء میں شامل رکھے. علماء سے بھی گزارش ہے، اپنی یہ علماء سے مراد ہمارے اپنے بچے فضلاء کرام جو ہمارے ساتھی ہمارے بھائی ہیں، یہ ایک مذاکرہ ہے کہ اپنے اوپر بھی نظر رکھیں. کوئی آپ کو استعمال نہ کرے، شیطان استعمال نہ کرے، نفس استعمال نہ کرے، دنیا استعمال نہ کرے، اور کوئی ادارہ آپ کو اللہ کے رسول اللہ کے خلاف استعمال نہ کرے. بڑی اہمیت ہے آپ کی، بہت منزلت ہے ملائکہ کے ہاں، فرشتوں کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ کے نیک لوگوں کے ہاں. اللہ تعالیٰ نے بہت فضل کا کرم کا معاملہ کرنا ہے انشاءاللہ بغیر حساب کتاب کے بخش دینا ہے. جس نے حدیث میں ہے اللہ علماء کو اکٹھا کر کے لوگوں سے بچا کے کہیں گے، اے علماء میں نے تمہیں اس لیے علم نہیں دیا تھا آج تمہیں رسوا کروں، جاؤ تم جا کے جنت میں جا کے مزے کرو. تو اس لیے یہ چیز ہے. تو جس طرح بھی علماء کرام کے فضائل ہوں، علم کے اہل علم کے فضائل ہوں، بیان کیجئے، اس پہ مواد جمع کیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمیشہ سچا، اپنے آپ کو عالم بھی نہیں سمجھنا چاہیے. یہ تو ہم نے یہی پڑھا ہے، اتنا سمجھے سو اتنا سمجھے ہائے، اتنا سمجھے کہ کچھ نہ سمجھے ہائے، سو یہ بھی ہوا معلوم جا کے ایک عمر میں. اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھیں. ہم تو عالم نہیں ہیں بھائی، ہم تو طالب علم ہیں، اور اسی میں بھلائی ہے. جو مسئلہ بزرگوں سے سنا ہے، پڑھا ہے، بتا دیں گے، نہیں معلوم تو پوچھ کے اپنا بتا دیں گے. بارے ایک لیبل تو لگا ہوا ہے تو اس کی پوری حفاظت کرنی چاہیے. روزانہ کی بنیاد پہ اپنی دیکھ بھال کرنی چاہیے کہ ہمارے دل پہ کیا اثرات ہیں، شیطان نفس کہاں تک ہمارے اوپر اثر کر رہا ہے. ہم اگر اس طرح سے رہیں اور اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہیں، انشاءاللہ دونوں جہانوں میں ہماری کامیابی. اللہ تعالیٰ علم کی اور اہل علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری عوام کو، ہماری قوم کو، ہمارے ہر طبقے کو علم کی اور اہل علم کی جو فضیلت ہے وہ پہچاننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.